مولانا مناظر کے بیانات کو سننے کے لیے مولانا مناظر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے اعتکاف کے متعلق کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں ایک اہم سنت جو کہ اعتکاف والا عمل ہے وہ اخیر عشرے میں کیا جاتا ہے۔ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا ہے۔ کسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماہ کا اعتکاف کیا، کسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روزہ اعتکاف بھی فرمایا۔ آپ کا معمول رہا ہے رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرنے کا، اور یہ اعتکاف بہت اہم سنت ہے اور بہت بہترین عبادت ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ اپنے کو وابستہ کرنا، یعنی سب طرف سے ہٹ کر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف آنا ہے اور اللہ کے در پر جا کر پڑ جانا ہے کہ اے اللہ، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں تیرے در سے جانے کا نہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کے دربار پر انسان جا کر پڑ جائے اور اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کرے۔ اعتکاف بہت اہم عبادت ہے۔ انسان اعتکاف کی حالت میں ہر وقت وہ عبادت میں شامل ہے، سوتے بھی، اٹھتے بھی، جاگتے بھی، ہر حال میں وہ عبادت میں شامل ہے۔ سب سے بڑا اہم فائدہ اعتکاف کرنے کا یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش ہے۔ شب قدر اعتکاف کی حالت میں انسان کو مل جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے انسان سوتا بھی رہ گیا تو اعتکاف کی حالت میں انسان کم سے کم شب قدر میں اس عبادت کو تو کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف کی رہی ہے۔ ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، اور آپ نے فرمایا میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش کی وجہ سے کیا، پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف شب قدر کی تلاش کی وجہ سے کیا، لیکن پھر مجھے بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ شب رمضان المبارک کی اخیر عشرے کی راتوں میں ہے۔ اعتکاف کا سب سے اہم مقصد شب قدر کی تلاش ہے، اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کی عبادت۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتے۔ یہ اتنا اہم عمل ہے اور یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ انسان 10 روز میں اعتکاف میں بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالی 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دوزخ سے 3 خندق کے مقدار دور کر دیں گے، اور 1 خندق کی مقدار زمین اور آسمان کے برابر ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے اعتکاف کرنے کا۔ اعتکاف بہت بہترین اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ انسان اعتکاف کرے، پورے محلے میں سے ایک شخص بھی اعتکاف میں ضرور بیٹھے، اور جتنے لوگ زیادہ بیٹھ جائیں اتنا بہتر ہے۔ نوجوان بھی بیٹھیں، بوڑھے حضرات بھی بیٹھیں،
ہماری ماں اور بہنیں گھر کے اندر اعتکاف کریں، مرد حضرات مسجد کے اندر اعتکاف کا اہتمام کریں اور عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں۔ آپ نے جہاں گھر کے اندر جس کونے میں نماز کا اہتمام کرتی ہیں، جہاں ایک کونا منتخب کر لیں نماز کے لیے بھی، اور وہیں پر آپ اعتکاف بھی کریں، اعتکاف کا اہتمام کریں، اور بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو بہت آسانی ہے کہ وہ اعتکاف بھی کرتی رہیں گھر کے اندر، اور اپنی بچیوں سے کام کاج کے لیے بھی بتلاتی رہیں کہ کام کاج میں جو کچھ بھی آپ بتلانا ہے، کھانے پکانے کا بھی معاملہ، جو بھی ضرورت کے تحت آپ بات کر سکتی ہیں۔ باقی فضول باتیں بالکل اعتکاف کی حالت میں نہ کریں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں۔ فضول باتیں کرنا یہ اعتکاف کو خراب کرتا ہے۔ اور مرد حضرات کے لیے ضروری ہے ان تمام مسائل کو جاننا، بلا شرعی عذر کے آپ مسجد سے باہر نہ جائیں۔ تقاضا ہے، مثلا ٹوائلٹ باتھ روم باہر ہیں بنے ہوئے، وضو خانہ مسجد سے باہر بنا ہوا ہے، تو آپ مسجد سے وضو کرنے کے لیے آپ باہر جائیں، ٹوائلٹ کے لیے باہر جائیں، اور زیادہ وقت خرچ نہ کریں۔ وضو کرنے گئے، وضو کر فوراً فارغ ہو کر آپ واپس تشریف لے آئیں۔ اسی طریقے سے ٹوائلٹ کے لیے آپ جا رہے ہیں تو ٹوائلٹ میں گئے، لیکن اگر کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے تو آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کا اعتکاف اس سے خراب نہیں ہوگا اور آپ کا اعتکاف ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص خواہ وہاں پر وضو کرنے کے بعد 10 منٹ 15 منٹ وہ موبائل پر بات کر رہا ہے، یا جو وہ کھڑا ہوا ہے یا ٹائم پاس کر رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ کا اعتکاف خراب ہو جائے گا، آپ اعتکاف سے نکل جائیں۔ اس لیے بلا شرعی عذر کے عام مسجد سے باہر نہیں جائیں گے۔ یہاں تک کہ جو عبادات مثلا جنازے کی نماز ہے، اس میں بھی آپ نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے عیادت ہے، مریض کی عیادت کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں آپ مریض کی عیادت بھی نہیں کر سکتے، جنازے میں بھی نہیں جا سکتے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کو اتنی ہی نیکیاں ملتی ہیں جتنی کہ کرنے والوں کے لیے۔ مثلا جو لوگ جنازے کی نماز میں شریک ہیں اور معتکف وہ جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، تو جو لوگ جنازے کی نماز میں شریک ہیں تو اللہ رب العالمین ان کا اجر اور ثواب معتکف کو بھی عطا کرتے ہیں، حالانکہ اس نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ اسی طریقے سے مریض کی عیادت کرنا یہ بھی اجر اور ثواب کا کام ہے، لیکن معتکف اعتکاف کی حالت میں وہ مریض کی عیادت نہیں کر سکتا ہے، تو اس بنا پر عبادت کے نہ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ پاک اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بہترین عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعتکاف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکت سے تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولانا مناظر کے بیانات کو سننے کے لیے مولانا مناظر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔